ہم آج اس بات کو روتے ہیں نا کہ یار یورپ نے ترقی کر لی، امریکہ نے ترقی کر لی، فلاں فلاں وہ یہاں پہنچ گئے، وہ یہاں پہنچ گئے۔ لوگ مولویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ ابھی تک یہ بتا رہے ہیں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں، جناب نماز ایسے پڑھیں اور وضو ایسے کریں، استنجا ایسے کریں۔ دنیا کہاں پہنچ گئی اور آپ کو ابھی تک اس سے فرصت نہیں۔ ہم لوگ کوئی ڈھنگ کا کام ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، کوئی ڈھنگ کی بات کرتے نہیں ہیں ہم لوگ۔ میں اکثر اس پہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں مولوی صاحب کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ چاند پہ جائے، یہ سائنسدان کا کام ہے۔ مولوی صاحب کا کام یہ ہے کہ آپ مولوی صاحب سے یہ پوچھیں کہ مولوی صاحب جب میں چاند پہ جاؤں گا تو کس طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، یہ مولوی صاحب کی فیلڈ۔ اگر میں چاند پہ چلا گیا تو مجھ پہ حج فرض ہوگا یا فرض نہیں ہوگا، میں نے اگر روزہ رکھا ہو تو کس وقت سحری بند کروں گا، کس وقت افطاری کروں گا، یہ مولوی صاحب کی فیلڈ ہے۔ وہ مولوی صاحب آپ کو بتا دے گا، چاند کے مسائل بھی بتا دے گا۔ چاند پہ پہنچنا سائنٹسٹ کا کام تھا، جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو اس کا کام تھا۔ مولوی صاحب کا کام یہ تھا کہ آپ پہنچنے کے بعد مسئلہ پوچھتے وہ آپ کو بتاتا۔ ہاں اگر آپ چاند پہ پہنچ جاتے اور آپ پھر چاند پہ پہنچنے کے بعد مولوی صاحب سے پوچھتے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے اور مولوی صاحب جواب نہ دے پاتے تو آپ کہتے یار تم کیسے مولوی ہو۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیاں بھی دوسروں کے گلے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی جس کی فیلڈ ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جو بات کرنے والا ہوتا ہے نا، جو یہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نہ تو یہ مسائل پتہ ہے جو مولوی صاحب کو پتہ ہے، نہ وہ چاند پہ پہنچا ہے، اس کو صرف یہ بات ہی کرنا آتی ہے بس۔ یا تو ایسا ہو نا کہ اعتراض کرنے والا ایسا ہو کہ ابھی چاند کا وزٹ کر کے آ رہا ہو، پھر مجھے کہے کہ میں ابھی چاند سے ہو کے آ رہا ہوں، تو کوئی تک بھی بنتی، ہم بھی کہیں گے چلو یار غلطی ہو گئی۔ خود اٹھ کے آ رہا ہے واش روم سے، مجھے کہہ رہا ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ ابھی تک شلوار ٹخنوں سے اوپر اور شلوار ٹخنوں سے نہیں۔ بھئی تو کہاں سے آ رہا ہے یار؟ تو کون سا چاند سے اتر کے ابھی آیا میرے پاس؟ ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا ماہر ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی سیاستدان، ہر آدمی معیشت کا ماہر ہے۔ کسی سے کسی موضوع پہ تبصرہ کروانا ہو ہماری قوم میں، آپ ہر موضوع پہ آپ کو تجزیہ نگار مل جائیں۔ ہم نے کیا ہی ہے، ہم نے اور کیا کیا ہے؟ ہمارے ٹی وی چینلز پہ کیا پروگرام چلتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کوئی سائنس سے ریلیٹڈ کوئی پروگرام ٹی وی چینل پہ چل رہا ہو کہ یہ 1 گھنٹہ ہم بچوں کو سائنس سکھائیں گے؟ دیکھا ہے کبھی کہ کسی ٹی وی چینل پہ یہ ایک پروگرام آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے کہ بچوں کو ہم کمپیوٹر کے سافٹ ویئر سکھائیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھائیں گے؟ دیکھا ہے کبھی؟ ہمارے ٹی وی چینلز پہ کیا ہوتا ہے؟ 9 بجے ایک ٹاک شو ختم ہوتا ہے، 10 بجے دوسرا شروع ہوتا ہے، 11 بجے دوسرا شروع ہوتا ہے، 12 بجے اور شروع ہوتا ہے۔ ہر ٹی وی چینل پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، تجزیے کر رہا ہے، اس نے یہ کیوں کہا، چیف جسٹس نے یہ کیوں کیا، عمران خان نے یہ کہا، نواز شریف نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ 4 5 6 گھنٹے ہمارے ڈیلی کے اس میں جا رہے ہیں۔ ہم خود ترقی کریں گے، تبصرے کرنے سے قومیں ترقی کرتی ہیں، محنت کرنے سے کرتی ہیں ترقی۔ محنت ہم کرتے نہیں ہیں، پڑھتے ہم ہیں نہیں، ریسرچ ہم کرتے نہیں ہیں، اسٹڈی ہم کرتے نہیں ہیں۔ تبصرے کروا لو ہم سے کسی پر بھی، کسی مولوی پہ تبصرہ کروا لو، کسی انجینئر پہ تبصرہ کروا، کسی پہ بھی، کسی سیاستدان پہ کروا لو۔ تو دنیا کو تو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے بھائی، جو سبب اختیار کرے گا اللہ اس کو کامیابی دے گا۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم دنیا میں اس وقت ترقی کر سکتے ہیں، ہم دنیا میں اس وقت آگے بڑھ سکتے ہیں جب اسباب اختیار کریں گے۔ وہ دنیا میں ترقی کے جو بھی اسباب ہوں وہ اختیار کرنے پڑیں گے۔ آج دنیا میں ترقی کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی، آئی ٹی، یہ ساری چیزیں فرض کی حیثیت رکھتی ہیں، فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اس میں؟ اگر ایک آدمی اس کے اندر مہارت حاصل کرتا ہے وہ در حقیقت دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ قوم کی خدمت کر رہا ہے، وہ امت کی خدمت کر رہا ہے۔
ہمیں اچھے ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں اچھے انجینئر بھی چاہیے، ہمیں اچھے پائلٹ بھی چاہیے، اچھے سائنٹسٹ بھی چاہیے، اچھے جناب کیمسٹ بھی چاہیے، ہر فیلڈ میں ہمیں ایکسپرٹ بندے چاہیے اس امت کو، اچھے جج بھی چاہیے، اچھے وکیل بھی چاہیے، اچھے جناب بیوروکریٹ بھی چاہیے. یہ نظام صرف مولوی صاحب کے بیان کرنے سے یا آپ کے بیان سننے سے تو ٹھیک نہیں ہوگا. نظام تو اس وقت ٹھیک ہوگا جب وکیل اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے، جج اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے، بیوروکریٹ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے، ریڈی والا اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے، ایس ایس پی ایسے جو جناب اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے، ڈرائیور اپنا کام طریقے سے کرے، ہر شعبے کا ماہر اپنا کام کر لے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اسی کو اسلامی نظام کہتے ہیں. پتہ نہیں ہم نے اسلامی نظام کا کیا تصور دماغ میں بٹھایا ہوا ہے. اس کو اسلامی نظام اسی کو کہتے ہیں.